صاحب نے بتایا کہ جو ایشوز ڈسکس کیے گئے آج کی اس میٹنگ میں، آپ کو اگر یاد ہو 3-4 دن پہلے ہم نے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی اور امجد صاحب بھی وہاں پر موجود تھے کہ پاکستان کو کامن ویلتھ کی جو رکنیت ہے اسے سسپینڈ نہ کیا جائے، بالکل، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن مجھے بتایا گیا جی کہ اس وقت ہمارے ساتھ جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب جو کہ پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بھی تھے لائن پر موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ڈی ایم ڈی سی کے پروگرام لیگل فورم میں، اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج جو لائرز کی ایگزیکٹو میٹنگ ہوئی نارتھ ویسٹ میں، اور اس میں آپ نے ٹیلی فونک خطاب کیا. بدقسمتی سے وہ لائرز سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جنہیں شرکت کرنی تھی وہ نہیں آ سکے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو آج کی جو اب موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، اس کو آپ کرٹیکلی انالائز کریں اور ہمارے ویورز کو ذرا بریفلی بتائیں کہ جو حالات ہیں اور اس حوالے سے آپ کی کیا نظر ہے ان حالات پہ. جی یہاں پر جو حالات ہیں وہ نہایت تشویشناک حالات ہیں. یعنی یہ پرویز مشرف صاحب نے جو 12 اکتوبر سن 99 میں جو کارروائی کی تھی، موجودہ کارروائی اس سے بدرجہ بدتر ہے. یعنی اس وقت جو ٹرانزیشن ہوا تھا وہ بڑا پیسفل ٹرانزیشن تھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی، کوئی شارٹ فائر نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس وقت انہوں نے جو یہ کام کیا ہے وہ اس انداز سے یہ کام کیا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کی پاور اسیوم کر لی ہے. انہوں نے پچھلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ جج صاحبان کو جو فارغ کیا گیا تھا وہ 25 جنوری سن 2000 کو کیا گیا تھا، یعنی تقریباً 3 ماہ ان کے ٹیک اوور کو گزر گئے تھے. اس وقت انہوں نے یہ کیا تھا اور اس وقت بھی ان کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ اپنا جو ٹیک اوور ہے اس کو کسی طریقے سے لیجیٹمائز کر سکیں. اور ظفر علی شاہ کیس میں انہوں نے یہی کیا کہ سپریم کورٹ کے 13 ججوں میں سے 7 جج جو ہیں ان کو انہوں نے نئی حلف دی، باقی 6 جج جو ہیں وہ اس طرف سے آزاد رہے. اور انہوں نے پھر سپریم کورٹ کو پیک کیا، دوسرے جج اپوائنٹ کیے اور پھر ظفر علی شاہ کیس میں اپنی مرضی اور منشا کا فیصلہ لیا. اس مرتبہ بھی ان کا کچھ مسئلہ اسی ہی قسم کا تھا کہ وہ جو ان کی اہلیت کا مسئلہ چل رہا تھا صدارتی انتخاب میں، وہاں پر جو 11 جج صاحبان کی بینچ تھی اس کے بارے میں ہم کو تو، میں آپ کو پتا ہے اس میں کینڈیڈیٹ تھا تو ہم کو تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر کس طرح کا فیصلہ آنے والا ہے. یہ تو مقدمات جب چلتے ہیں تو وہ فیصلے عدالتوں کی ثوابدید پر ہوتے ہیں اور پارٹیز کا تو یہ کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کی ٹو میں رہیں کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. بہرحال ان کے کچھ اسی قسم کے کام ہیں اور یہ سلسلہ ان کا جاری تھا. اور چودھری شجاعت صاحب نے واشنگٹن پوسٹ کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کسی ایک جج کے ذریعے سے کہ فیصلہ جنرل پرویز مشرف کی اہلیت کے بارے میں جنرل صاحب کے خلاف آنے والا ہے. تو لہذا ان حالات کے اندر یہ ساری کارروائی کی گئی اور سپریم کورٹ کو پیک کیا گیا اور ہائی کورٹ کو بھی ختم کر دیا گیا. وہاں پر حالت یہ ہے کہ 17 جج سپریم کورٹ کے ہوا کرتے تھے، اس میں سے صرف 5 جج صاحبان ایسے نکلے کہ جن کو یہ نئے حلف دلانے میں کامیاب ہوئے. 4 جج جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ نااہل لوگ ہیں اور ان کی کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ بھی جو سپریم کورٹ کے 5 ججوں میں سے جنہوں نے حلف لیا ہے ان کی اہلیت بھی اور ان کا جو معیار ہے ججوں کی حیثیت سے وہ نہایت ایک آرڈینری قسم کا بلکہ بلو پار ہے. بہرحال اب اس طریقے سے انہوں نے 9 جج اکٹھے کر لیے ہیں. اب 2 ججوں کے لیے اور کوشش کر رہے ہیں کہ 11 جج اگر ان کو مل جاتے ہیں تو پھر وہ اس 11 ججوں کا فیصلہ جو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی نوٹیفیکیشن ایشو نہ کی جائے جب تک کہ ہم فیصلہ نہیں کر دیتے. تو یہ وہاں سے فیصلہ لینے کے درج کے اوپر ہیں. اور اس کے بعد میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ 12 تاریخ کو وہ کیس لگانے والے ہیں اور وہاں سے یہ فیصلہ اپنے حق میں حاصل کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد یہ 15 نومبر کو جو ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے تو 16 کو غالباً یہ نیا حلف لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ ان کی جو کینڈیڈیسی ہے صدارت کے لیے اس کے گرد گھوم رہا ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ جو ہے
وہ جس طریقے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کی تھی جس کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مراعات دی گئی اور ان کے خلاف جو مقدمات تھے ان کا خلا کما کیا گیا. تو وہ آرڈیننس جو تھی وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر انڈر چیلنج تھی، ہائی کورٹ میں بھی انڈر چیلنج تھی، اور اس کو بھی بچانا مقصود تھا. تو یہ سارے معاملات اس قسم کے تھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپس انہوں نے لیے اور ملک کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں پر کہ اس وقت ملک کھڑا ہوا ہے. یعنی اس وقت حالات جو ہیں وہ اس قدر مخدوش ہیں کہ لاہور کے اندر مارا ماری ہو رہی ہے، کراچی میں یہی حالات ہیں، دوسرے حصوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے معاملات کو کہاں لے جائیں گے اور اس ملک کو کس نوعیت سے یہ ڈیل کرتے رہیں گے. یہ نہایت ہی، یعنی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے حالات کبھی نہیں ہوئے ہیں جیسے اس وقت. یہ ملٹری ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اور اب جو سویلین مقدمات ہیں فوجی عدالتوں میں سنے جائیں گے، آپ اس حوالے سے کچھ کہیں گے کہ اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات اصل میں جو ہے وہ یہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ وکلا صاحبان جو ہیں اگر تو انہوں نے پروٹیسٹ کی، سول سوسائٹی کے دوسرے لوگ جس میں میڈیا بھی شامل ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کی، تو ان کے خلاف سیڈیشن کے مقدمات انہوں نے بنایا. سیڈیشن آپ کو پتہ ہے بغاوت کو کہتے ہیں، اور وہ کس طرح کی بغاوت ہے. اگر وہ باتھ روموں میں اپنی اسپیچز کر رہے ہیں، کورٹ پریمیسز میں اگر اسپیچز کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح کی بغاوت ہے. بہرحال وہ بغاوت کا مسئلہ جو ہے وہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں. اب اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک آرڈیننس نکالی ہے جو یہاں پر ایک ڈیلی ٹائمز ایک اخبار آتا ہے، اس میں اس کی رپورٹ ہے کہ دوسرے اخباروں میں تو ہے نہیں، لیکن ڈیلی ٹائمز کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ وہاں یہ رپورٹ ہے کہ انہوں نے ایک آرڈیننس نکالی ہے جس کے ذریعے سے آرمی ایکٹ کو انہوں نے امینڈ کیا، ترمیم کی ہے. اس میں انہوں نے یہ اس ترمیم کے ذریعے سے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ فوجیوں کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے بلکہ سویلینز بھی جو ہے اس کو اس زمرے میں کچھ حالات میں داخل کیا گیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو سویلینز کا کورٹ مارشل ہونے لگ جائے تو ان کا جو آج کل اٹارنی جنرل ہے ملک قیوم جس کا نام ہے، سب سے پہلے کورٹ مارشل اس کا ہونا چاہیے. یہ عجیب و غریب حالات ہیں. کبھی سویلینز کا کورٹ مارشل آپ نے سنا ہے؟ یعنی ممکن ہے ساری دنیا میں سویلائز دنیا کے اندر کوئی ممکن ہے یہ کہ سویلینز کا کورٹ مارشل ہو؟ انہوں نے بربادی کے بہانے کو کھڑا کر دیا ہے ملک کو لا کر.